نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، اور تم ادا کرو عورتوں کو صدقاتہن ان کے حق مہر، نحلہ خوش دلی کے ساتھ، ان کے مہر ان کو خوشی کے ساتھ ان کے حوالے کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، بس اگر وہ دلی رضامندی سے اس کا کچھ حصہ تمہیں معاف کر دیں یا چھوڑ دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، بس تم اسے کھا سکتے ہو خوشگواری کے ساتھ اور مزے کے ساتھ۔ ہنیئن خوشگواری کے ساتھ، مریئن مزے کے ساتھ۔ معزز سامعین، گزشتہ جو 3 آیات طیبات ہم نے پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت مبارکہ میں تو رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم نازل فرمایا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں کے اموال اور ان کے حقوق کے تحفظ کا حکم نازل فرمایا، اور پھر تیسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یتیم بچیوں کی وراثت اور ان کے حقوق کی حفاظت کا وہاں پہ حکم نازل فرمایا کہ یتیم بچیاں اگر کسی کی زیر نگرانی میں آ جاتی ہیں اور وہ ان کی پرورش کر رہا ہے، اور خاص طور پہ اس صورت میں کہ جب پرورش کرنے والا وہ چچا زاد یا تایا زاد، کوئی اس طرح کا رشتہ محرم رشتہ ہے غیر محرم کے جس کے ساتھ بعد میں نکاح بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہاں پہ اندیشہ ہے کہ وہ اپنی اس عزیزہ کے ساتھ اگر نکاح کر لے تو حقوق کی حفاظت نہیں کر سکے گا یا ادائیگی ممکن نہیں ہو سکے گی، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس سے نکاح نہ کرے، اس کے علاوہ کسی بھی اور عورت سے اگر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے جو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مہر کا حکم نازل فرمایا ہے، اور شادی بیاہ کے موقع پر حق مہر یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے، اور معزز سامعین، حق مہر کے جو احکام ہیں وہ 2-3 باتیں اس کے اندر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو مہر کی حیثیت کیا ہے، کیا یہ نکاح کے اندر فرض کا درجہ رکھتا ہے یا واجب کا درجہ رکھتا ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے کہ اس کو ادا کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، نہ ادا کیا جائے تو تب بھی کام چل جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی حیثیت کا واضح ہونا ضروری ہے کہ شرعاً اس کی حیثیت کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ مہر کا نصاب، مہر کی مقدار کہ یہ کتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور تیسرے نمبر پہ مہر کی قسمیں کتنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 3 چیزیں آج ہمارے سامنے انشاءاللہ العزیز وہ آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو سمجھیے کہ مہر کی حیثیت کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ مہر شرعاً واجب ہوتا ہے، شرعاً کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کسی جگہ پر مہر کو نکاح کے موقع پر ذکر نہیں کیا جاتا اور وہاں پر مہر ادا کرنے کی کسی کی نیت بھی نہیں ہے، ارادہ ہی جو ہے وہ نہیں ہے، بغیر مہر کے ذکر کے نکاح ہو رہا ہے، اور صرف یہاں بات نہیں بلکہ مہر کو ادا کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، تو ایسے شادی کے بارے میں، ایسے نکاح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ میاں بیوی، یہ ایسے لوگ وہ اللہ کے ہاں زانی تصور کیے جائیں گے۔ تو گویا کہ اس حدیث مبارکہ اور وہ حیثیت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہر واجب ہے۔ مہر کیا ہے؟ مہر واجب ہے، لیکن یاد رکھیں کہ عند النکاح اس کا ذکر واجب نہیں ہے۔ نکاح کے موقع پر ہم سنتے ہیں نا
کہ فلاں آدمی کا فلاں عورت کے ساتھ اتنے مہر کے عوض نکاح کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہاں پہ مہر کا ذکر ہوتا ہے. یہ ذکر ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن یہ ذکر کرنا کوئی واجب نہیں ہے. اگر بغیر ذکر کے بھی جو ہے وہ نکاح پڑھا دیا جائے تو بہرحال نکاح ہو جائے گا. اس لیے کہ نکاح کے اندر دو فرض ہیں. نکاح کے اندر کتنے فرض ہیں؟ دو. ایک ایجاب اور قبول، دوسرا گواہوں کا ہونا. اگر دو گواہوں کی موجودگی میں میاں بیوی نے ایجاب قبول کر لیا ہے، ایجاب کہتے ہیں کہ نکاح کی پیشکش کرنا، اور قبول کہتے ہیں کہ آگے دوسرے فریق کا قبول کر لینا. پیشکش جو ہے یہ مرد کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، عورت کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اور قبول بھی مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور عورت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھے نا جی؟ اگر کہیں دو گواہوں کی موجودگی میں مرد نے کسی اجنبی عورت سے کہہ دیا، غیر محرم عورت سے کہہ دیا کہ میں آپ سے جو ہے وہ نکاح کرتا ہوں، اور وہ آگے کہتی ہے کہ مجھے قبول ہے، تو نکاح ہو جائے گا. اور اگر اسی طرح دو گواہوں کی موجودگی میں کسی عورت نے مرد سے کہہ دیا کہ میں آپ سے جو ہے وہ نکاح کرتی ہوں، یا میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، اور مرد کہہ لے کہ میں نے قبول کیا، تو نکاح کیا ہو جائے گا بھائی؟ نکاح ہو جائے گا. بات سمجھ گئے جی؟ اب حق مہر کیا ہے؟ واجب، فرض نہیں بلکہ کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب دوسری بات یہ تو ہے اس کی شرعی حیثیت جو ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ حق مہر واجب ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ حق مہر کتنا ہو، جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس پہ عموماً جو ہے وہ نزاع بھی ہوتا ہے. بس اوقات جو ہے وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی دیر تک جو ہے وہ ہاں جی بحث و مباحثے کا شکار رہتے ہیں لوگ. تو اب وہ اس کے بارے میں اچھے طریقے سے سن لیجیے کہ کم سے کم مقدار کیا اس کی متعین ہے یا نہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار کیا ہے. دو ہی چیزیں ہیں نا، کہ کم سے کم مقدار کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ مقدار کیا ہے. تو معزز سامعین، ائمہ ثلاثہ کے ہاں مہر کی کم سے کم کوئی مقدار نہیں ہے. ہلکی سے ہلکی چیز اور تھوڑے سے تھوڑے پیسے بھی مہر کے طور پہ ادا کرنا جائز ہے. جبکہ سبحان اللہ، بعد میں کیا، جبکہ امام، اگلا مسئلہ سن لینا جی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے. کتنے ہیں جی؟ 10 درہم. 10 درہم سے کم مہر نہیں رکھا جا سکتا. اور ہم کن کے مقلد ہیں؟ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. اب سمجھ آ گئی نا جی؟ جس وجہ سے میں نے آپ کو روکا. تو اب دیکھیں کہ 10 درہم، ایک درہم جو ہے یہ 2 ماشے 3 ماشا ایک رتی کا ہوتا ہے. ایک درہم 3 ماشا ایک رتی، چاندی کا جو وزن ہے نا جی، ایک درہم اتنا ہوا کرتا تھا. 3 ماشا ایک رتی، 10 درہم بن گئے 31.5 ماشے کے، اور ایک تولے کے اندر ہوتے ہیں 12 ماشے. تو گویا کہ یہ ان کی جو ان کا وزن چاندی کا وہ بن جاتا ہے 2 تولے 7.5 ماشے. 10 درہم کا وزن چاندی میں کتنا بن جائے گا؟ 2 تولہ 7.5 ماشے. یہ مہر کم سے کم ہے احناف کے ہاں، اس سے کم مہر ہے ہی نہیں. بات سمجھ لیں؟ اس لیے کہ اس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ملتی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم مہر ہوتا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ اچھا، اب چاندی کا ریٹ جو ہے یہ مارکیٹ میں اوپر نیچے اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتا رہتا ہے. اب بالکل آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہ وزن ذہن میں بٹھا لیں، اس کو یاد کر لیں. وزن کتنا ہے؟ 2 تولہ 7.5 ماشا. ٹھیک ہے نا جی؟ اب جب جو ہے وہ شادی بیاہ کا موقع ہو، مارکیٹ سے وزن معلوم کریں اور ریٹ معلوم کریں، اس حساب سے آپ جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کم سے کم یہ ہے. کیا پتہ چلے گا کہ اس سے کم نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے نا جی؟ اب جو آج کا مارکیٹ ریٹ ہے وہ ہے 2619 روپے فی تولہ چاندی.
اگر اس کو ہم جو ہے وہ ضرب دیں 2 تولے 7.5 ماشے کے ساتھ اس کا ریٹ اگر معلوم کرنا چاہیں تو یہ تقریباً بنتا ہے 7,000 سے کچھ اوپر روپے، 7200 کے اوپر نیچے جو ہے وہ تقریباً بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب معزز سامعین، ہمارے یہاں عموماً جو ہے وہ نکاحوں کے موقع پہ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب 5,000 لکھ دو۔ 5,000 احناف کے ہاں مہر ہے ہی نہیں آج کے دور میں۔ کم سے کم کتنا ہے جی؟ تقریباً جو ہے وہ 7,500 کہہ لیں نا جی، تقریباً 7,500 ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری طرف کہ زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کی اس کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر خاندان اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر طے کر سکتا ہے، اور شرعاً ترغیب بھی یہ ہے کہ دونوں خاندان یا دونوں میاں بیوی اپنی رضامندی کے ساتھ باہمی رضامندی سے جتنا طے کر دیں اتنی اجازت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو کم مقدار ہے اس سے تھوڑا نہ ہو، اس سے کم نہ ہو، بہرحال اتنا ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ اب یہاں پہ ایک مثالی حق مہر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کا حق مہر کیا رکھا، اپنی بیٹیوں کا حق مہر کیا رکھا۔ اب ہمارے سامنے تو حضور کی زندگی نمونہ ہے نا، تو اب ہمیں وہاں سے نمونہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور کا عمل کیا تھا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقر، غربت، مفلسی زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں اور اکثر ازواج مطہرات کا جو حق مہر رکھا وہ 500 درہم رکھا تھا۔ ہم نے جو ریٹ معلوم کیا، جو عقل مقدار، وہ صرف 10 درہم کی معلوم کی، اور وہ کتنی بن رہی ہے؟ 7,500 کے قریب، بات سمجھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں بشمول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی جو ہے وہ ازواج مطہرات کا جو حق مہر رکھا وہ کتنا رکھا جی؟ 500 درہم، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ بنتا ہے 131 تولہ چاندی۔ اسی کو مہر فاطمی بھی کہہ دیا جاتا ہے، یہ مہر شرعی نہیں ہوتا، یہ اس کا نام کیا ہے؟ مہر فاطمی، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت جو ہے وہ کر کے اس کا نام مہر فاطمی کہہ دیا جاتا ہے، وگرنہ تمام بیٹیوں کا یہی تھا اور اکثر ازواج مطہرات کا بھی یہی تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اب اگر اس کو ہم جو ہے اس کی قیمت معلوم کر لیں تو یہ تقریباً 3,44,000 کے قریب بنتی ہے، 3.5 لاکھ کے قریب۔ کتنی بنتی ہے جی؟ 3.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو ہمیں یہ نمونہ مل رہا ہے، اور ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے بھائی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے معزز سامنے، اچھا ایک اور بات یاد رکھ لیجیے یہاں پہ کہ حق مہر کے اندر غلو نہیں ہونا چاہیے، اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ خامد اس کو ادا ہی نہ کر سکے، اس لیے کہ یہ حق العبد ہے، یہ بیوی کا، عورت کا کیا ہے؟ عورت کا حق ہے، اور ادا کرنا یہ فرض ہے، رکھنا واجب ہے جبکہ ادا کرنا کیا ہے؟ ادا کرنا فرض ہے، اس لیے کہ اس کی حیثیت ایک قرض کی سی ہے، اور قرض جو ہے وہ لوٹانا وہ فرض ہوتا ہے بھائی، تو اس لیے اس کا دینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ دنیا کے اندر کسی خامد نے اپنی بیوی کا حق مہر نہیں دیا تو کل قیامت کے دن بیوی کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ وہاں پہ مواخذہ کر سکتے، وہ وہاں پہ سوال کر سکتے، اور وہاں پہ بہرحال نیکیوں کی صورت میں لٹایا جائے گا۔ اس لیے اس کی ادائیگی چونکہ فرض ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شوہر کی حیثیت کو مد نظر رکھ کر یہاں پہ حق مہر جو ہے وہ مقرر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ شوہر کی حیثیت 50,000 کی بھی نہیں ہے اور وہاں پہ حق مہر 5 لاکھ لکھوایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، ایک اور اس میں جو ہے وہ سہولت بھی حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے لا علمی کی بنیاد پر جو مہر کی کم سے کم مقدار ہے اس سے بھی تھوڑا رکھوا لیا تو اب بعد میں باہمی رضامندی سے اس کو زیادہ کیا جا سکتا ہے،
ایسا نہیں کہ جو لکھ دیا تو وہ جو ہے وہ پتھر پہ لکیر ہو گئی، کوئی قرآن کی آیت لکھ دی، نہیں، بلکہ اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ اگر کم لکھ دیا ہے تو باہمی رضامندی سے کیا ہو سکتا ہے، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور اگر بہت زیادہ لکھا جا چکا ہے اور شوہر کی حیثیت اتنی نہیں ہے یا شوہر اتنے ادا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی، اب باہمی رضامندی سے کم کرنا بھی جائز ہے۔ اب میاں بیوی جہاں پہ راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، خاص طور پہ یہاں پہ تو بیوی کی رضامندی دیکھی جائے گی نا، عورت کی رضامندی دیکھی جائے گی، تو جہاں پہ وہ راضی ہو جائے اتنا کم کرنے کی بھی اجازت ہے، زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے کم بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اچھا، اب دوسری یہاں پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ حق مہر کی قسمیں کتنی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کی دو قسمیں ہیں، دو باتیں آپ کے سامنے واضح ہو گئیں، اس کی حیثیت بھی آپ کے سامنے آ گئی، اس کی مقدار بھی آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب قسمیں جو ہے وہ دیکھ لیجئے، دو قسمیں ہیں اس کی، ایک مہر معجل اور ایک مہر مؤجل، معجل عین کے ساتھ اور مؤجل حمزہ کے ساتھ۔ معجل جو عین کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے فوری ادا کرنا، جلدی ادا کرنا، اور مؤجل کا معنی ہے دیر سے ادا کرنا۔ عموماً اس کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے عند طلب، یعنی جب عورت طلب کرے، جب عورت مانگے تو اس وقت ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اب یہ اس کی دو صورتیں ہیں اور دونوں جائز ہیں، یعنی جب نکاح ہو رہا ہے تو جتنا حق مہر طے ہوا اتنا فوری ادا کر دینا یہ بھی جائز ہے، اور بعد میں اس کو مؤخر کر دینا کہ بھائی ابھی میرے پاس نہیں ہے یا ابھی میں نہیں ادا کرنا چاہتا، بعد میں ادا کر دوں گا، جب جو ہے وہ عورت تقاضا کرے گی، جب مطالبہ کرے گی، تو اسے مؤجل کہا جاتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اس کی دونوں صورتیں کیا ہیں؟ دونوں صورتیں جائز ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ عورت کا یہ حق ہے، ایک مالی حق ہے، اور عورت حقوق زوجیت ادا کرنے سے اس خامد کو منع کر سکتی ہے جس نے حق مہر نہیں ادا کی۔ حق زوجیت کی ادائیگی سے وہ کیا کر سکتی ہے؟ روک سکتی ہے، اسے اس کا حق حاصل ہے، اسے شریعت نے اختیار دیا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورت کو جو ہے وہ فوراً حق مہر ادا کر دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ باقی اس میں نے عرض کیا کہ غلو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں زندگی بھر جو ہے وہ ادا ہی نہ کر سکے، سمجھے نا جی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حق مہر وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ازواج مطہرات میں سے ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، ان کا حق مہر 4000 درہم تھا۔ کتنا تھا جی؟ 4000 درہم۔ اور یہ بھی زیادہ اس لیے ہوا کہ ان کا نکاح جو ہے وہ شاہ حبشہ نے پڑھایا تھا، نجاشی نے، اور حق مہر بھی اسی نے رکھا تھا اور ادا بھی اس نے اپنی جیب سے کیا تھا، بات سمجھے نا۔ تو جب یہ ہجرت حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت حبشہ تھی اور حبشہ میں یہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر جو ہے وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجاشی نے پڑھایا، تو اس نے 4000 درہم رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن احناف کے ہاں کم مقدار متعین ہے، اس سے کم نہیں کیا جا سکتا۔ اب معزز سامعین آتے ہیں اس حکم کی طرف جو ہمارے سامنے اس آیت مبارکہ میں ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ عورت اگر سارے کا سارا حق مہر معاف کرنا چاہے تو اسے اختیار حاصل ہے، وہ معاف کر سکتی ہے۔ اگر کچھ معاف کرنا چاہے، کچھ وصول کرنا چاہے تو اسے یہ بھی حق حاصل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شرط لگائی ہے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، کہ یہ جو اس کی طرف سے معافی ہے یہ دلی رضامندی سے ہونا ضروری ہے، کسی دباؤ کا شکار کر کے، ٹھیک ہے نا جی، ہاں کوئی کسی طرح مجبور کر کے معاف کروا دیا جائے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہی حکم جو ہے وہ وراثت کے باب میں بھی ہے۔ اگر وراثت کے باب میں عورت کو مجبور کیا جا رہا ہے، اس کو دباؤ کا شکار کر کے وراثت معاف کروائی جا رہی، عموماً یہ سوال کر لیا جاتا ہے جی اتنی وراثت میں آپ کا حصہ ہے، آپ لینا چاہتے ہیں یا معاف کرنا چاہتی ہیں،
ٹھیک ہے، آپ لینا چاہتے ہیں یا معاف کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ آپ بھائیوں سے بھی کبھی پوچھا کہ آپ لینا چاہتے ہیں یا معاف کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک، سوال ہمیشہ یہ عورت سے ہوتا ہے، اور بس اکثر تو یہ اب سوال بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بس اور بہن کو بلا لیا اور کہا جی بس آپ کے انگوٹھے لگنے ہیں اور یہ سائن وغیرہ ہونے ہیں، وہ ذرا کر دیں، وراثت کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جو ایسی وراثت، بلکہ علماء فقہا فرماتے ہیں کہ اگر غیر منقولہ جائیداد ہے تو اس کے نام لگوانا ضروری ہے، رجسٹری ایک دفعہ عورت کے کروانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر حق مہر میں کوئی مکان رکھا ہوا ہے، کوئی پلاٹ رکھوایا ہوا ہے، حق مہر کے اندر جو ہے کوئی گاڑی، کوئی ایسی چیز رکھوائی ہوئی ہے جو غیر منقولہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی رجسٹری ایک دفعہ کروانا کیا ہے؟ ایک دفعہ کروانا ضروری ہے، اگرچہ عورت اس سے پہلے کہے کہ میں معاف کرتی ہوں، لیکن رجسٹری کروانا ضروری ہوگا۔ جب ایک دفعہ اس کے نام چڑھ جائے گی، اب دوبارہ اگر اپنی خوشی کے ساتھ آپ کو واپس کرنا چاہتی، اب اس کو اجازت ہے، اب اسے کیا ہے؟ اب اسے اجازت ہے۔ اب ذرا دیکھیے معزز صاحب، فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ، تم عورتوں کو ادا کرو صدقاتہن، ان کے حق مہر، نحلہ، خوشی کے ساتھ، مجبور ہو کر ہیں، منہ پہ 12 بجا کے، ہاں، فرمایا نحلہ، خوشی کے ساتھ تم ان کا حق مہر ادا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ دلی رضامندی سے تمہیں اس میں سے کچھ معاف کرنا چاہیں تو وہ معاف کر سکتی ہیں۔ فَكُلُوهُ، بس تم اس کو کھاؤ، جو ان کا معاف کیا ہوا ہے نا، جو انہوں نے تمہیں بخش دیا ہے، جو انہوں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی، جو انہوں نے اپنی رحم دلی کی خاطر، اپنی عنایت کرتے ہوئے تمہیں دے ہی دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوهُ، تم اسے کیا کر سکتے ہو؟ کھا سکتے ہو، ہنیئن، ٹھیک ہے جی، خوشگواری کے ساتھ، مریئن، اور مزے کے ساتھ، یعنی جب دلی رضامندی سے انہوں نے دے دیا ہے تو اب تم بلا کراہت اس کو استعمال، یہاں کھانے سے مراد استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں جو معاف کیا جا رہا ہے وہ ضرورت تو نہیں کہ کھانے والی ہی چیز ہو، استعمال کرنے والی بھی تو ہو سکتی ہے، اس لیے یہاں فَكُلُوهُ کا معنی استعمال کرنا ہے، کہ تم اسے بلا کراہت استعمال کر سکتے ہو، اس کی اجازت ہے۔